اب میں کرسی کے بارے میں بتانے کے بعد یہاں بتا رہی تھی کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے الگ ہو چکی ہے۔ تو اس کا شان نزول بتائی میں نے۔ اس کے اعتبار سے بعض مفسرین نے اس اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے، یعنی کہ مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہو، جزیہ مطلب رینسم دیتے ہوں، تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا۔ تاہم یعنی کہ ساتھ ساتھ کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے، یعنی کہ زبردستی سے الگ چیز ہے جہاد کرنا الگ ہے۔ مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہو، تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں بھی داخل ہو جائے۔ چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی، اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة۔ یہ دین قائم رہے گا اور قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے لیے لڑتی رہے گی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے، تو جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ اسی طرح سزائے ارتداد یعنی کہ قتل سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک اسلامی مملکت میں یعنی کہ اسلامک سویلائزیشن میں، کنٹری میں، سٹیزن شپ میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہنے کی اجازت تو بے شک دی جا سکتی ہے، لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت اور انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے، کیونکہ یہ اجازت اگر دے دی جاتی تو نظریاتی کیا ہوتی ایک نظریاتی جو ہے ایک کنفیوژن ہو جاتا، جس سے نظریاتی انتشار اور فکری جو ہے انار کی پھیلتی، جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام یعنی کہ ملک میں جو ایک قوت ہے اس کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے لیے جس طرح انسان کے حقوق کے نام پر قتل، چوری کرنا، زنا، ڈاکہ، یہ سب جرم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی طرح آزادی کی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت یعنی کہ قتل کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ جبر و اکراہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسا کرنا کیا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت اور اخلاقی جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا عین انصاف ہے۔ اس کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر و فساد سے بچانا ہے، اور دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے ناگزیر ہیں۔ آج اسلامی ممالک میں ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے الجھنوں، دشواریوں اور پریشانیوں سے دوچار ہیں، اور وہ محتاج وضاحت نہیں ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں آپ سامنے دیکھنے سے سمجھ سکتی ہیں کہ جہاں پر بالکل آزادی دے دی گئی ہے کہ چاہے لوگ اسلام میں آ کے مرتد ہو جائیں یا کتنا بھی بڑا شرک کا ارتکاب کر بیٹھیں، اور تو ایسے لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے۔ تو اسلام ہمارا کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس کو ہم جان لیں کہ نہ تو یہاں جبر یعنی کہ اکراہ جو آپ پڑھ رہی ہیں، جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش ہے، اور ایسا کچھ اگر انسان کرے گا تو وہ غلط ہے، یعنی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے۔ تو یہ بات آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ حدیث میں آیت الکرسی کی فضیلت کے متعلق ایک اور حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے آیت الکرسی کو صبح کو پڑھا تو وہ شام تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک جنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تو الحی کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، الحی زندہ کرنے والا، الذی لا یموت قرآن تو وہ قرآن میں سورہ فرقان میں آیت ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کریے، توکل کریے اس زندہ پر، اس ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آنی، القیوم جسے زندہ رہنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، القیوم یعنی کہ قائم کرنے والا، ہر چیز کو قائم کرنے والا، اس میں زندگی دینے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی شان کے لیے اسماء ہیں، نام ہیں، اسم اعظم
جس کو بار بار ہم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، جس طرح ایک دعا حدیث میں بیان کی گئی ہے، بہت شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نوم کے بارے میں ہے کہ نہیں وہ سوتا، تو یہ عیب ہے انسانی، اور جن کو لوگ شرک کرتے ہیں اور خدا مانتے ہیں وہ ان کے اندر یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ انسان جیسے ہوتے ہیں جن کو نیند آتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اس کو ذرا سی بھی کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نہیں سوتا اور اس کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ سوئے۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 33 ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، کہ وہ اس کے لیے مطلب افمن ہوا قائم کہ جو وہ قائم ہے علی کل نفس، ہر نفس کے ساتھ، اور جو اس نے کمایا، وجعلوا للہ شرکاء، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتے ہیں، تو یہ شفاعت جو ہے برحق ہے، کافر کے حق میں نہیں ہے، مومن کے حق میں ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے اذن سے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن ساری کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہے۔ اس میں آگے سے مراد کیا ہے کہ جو آگے ہے وہ جانتا ہے، جو پیچھے ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آئی ہے۔ اس سے مراد جو ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر ہے، پیچھے جو ہے مطلب وہ پاسٹ ہے۔ تو فار ایگزامپل حضرت اس میں علم میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو وہ آگے ہے اور جو پیچھے رہ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت جو ہے ہارون علیہ السلام جب یہ چل رہے تھے اور سمندر جو تھا بیچ میں پڑا تھا، تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا اور تمہارا علم اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے پانی کا قطرہ پیا۔ ایک بار وہ جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو ایک تو سمندر کا واقعہ وہ ہے جو آپ جانتی ہیں کہ سمندر پھٹ گیا تھا، اور ایک وہ واقعہ ہے جب خضر علیہ السلام کے ساتھ سورہ کہف آپ پڑھیں گی، اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی۔ تو بہرحال کچھ اس طرح واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے ان کو علم دیا تھا۔ تو جب خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ وہ بھیجے گئے تو ایک چڑیا پانی پی رہی ہوگی، تو کیا بتایا خضر علیہ السلام نے کہ میرا اور تمہارا علم اتنا ہے جتنا اس چڑیا نے پانی پیا، یعنی کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے اس علم کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور جو کرسی کے بارے میں بات آئی ہے، طبرانی کی جو حدیث ہے روایت، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اس کے قدموں کی جگہ ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی کی کچھ تھوڑی سی وضاحت پیش کی ہے تفسیر سے جو میرے سامنے ہے، تفسیر احسن البیان سے۔ تو جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہو وہ آپ پوچھ سکتی ہیں۔